ہمارے پاس مومنین کے کافی تعداد میں سوالات موجود ہیں. آئیے ان میں سے آج کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر میری کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اور نماز پڑھنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج کروانا بہت زیادہ مہنگا مجھے پڑ رہا ہے اور میں علاج افورڈ نہیں کر سکتا. تو میں نماز کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہر چیز میں ہی میں زمین پر نہیں بیٹھ پا رہا ہوں اور نہ ہی میں جھک پا رہا ہوں زیادہ، تو اب نماز کے حوالے سے مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں، یہ نماز میں جو قیام ہے، یعنی کھڑے ہو کے حمد و سورہ پڑھنا، اس کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں بغیر کسی سہارے کے، دیوار کے سہارے کے یا عصا وغیرہ کے سہارے کھڑے ہوں. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر سہارے سے کھڑے ہوں. یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر دائیں کروٹ لیٹ کے پڑھیں. دائیں کروٹ بھی نہیں پڑھ سکتے پھر بائیں کروٹ، ورنہ پشت کے بل آپ پڑھیں. تو جس حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ حمد و سورہ پڑھیں، اور اس کے بعد اگر رکوع کے لیے تھوڑا بہت جھک سکتے ہیں تو جھکیں، اور سجدے کے لیے نہیں جھک سکتے تو دونوں کے لیے اشارہ کریں. تو یہ آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے. آخر اللہ آپ کو ان کو طول عمر دے. ابھی آپ یعنی ایک زندگی گزار رہے ہیں، جس حالت میں بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر نماز کے لیے یہ جو چند ایک طریقے میں نے بتائے ہیں، قیام کے مراحل یا صورتیں، وہ آپ کے لیے ممکن ہے تو ایسا کریں. اور اگر جو بھی ممکن ہو آپ کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہوں اور اس طریقے سے بیٹھ کے اپنی نماز پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح بھی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی. جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب اب آج کل کے زمانے میں باہر سے زیادہ تر پروڈکٹ جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ٹن پیک میں آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں جانوروں کی چربیاں یا ایسے جانوروں کی چربیاں کہ جن کا ہمیں نام بھی صحیح سے نہیں پتہ ہوتا، گوگل کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جانور ہے. تو آغا صاحب ایسے مہنگے کھانے کے جن میں جانوروں کی چربی یا جانوروں کا گوشت استعمال ہوتا ہے، اب وہ جانور حلال ہیں یا حرام ہیں ہمیں صحیح سے معلوم نہیں ہے. اور اکثر تو کھانے پینے کی اشیاء ایسا ہے کہ جس میں سور وغیرہ کا بھی گوشت استعمال ہوتا ہے، اس کی چربی استعمال ہوتی ہے چاکلیٹس میں یا میٹھی غذاؤں میں بھی. تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، جبکہ تعداد بہت مختصر سی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں، جو چیزیں کھانے پینے کی وہ مسلم ممالک سے جو ہے نا وہ درآمد کی جاتی ہیں، وہ ان میں جو ہے نا وہ آپ ان کو کھا سکتے ہیں. ان میں اگر جو ہے نا وہ حیوان کا گوشت یا چربی بھی شامل ہو تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر غیر مسلم ممالک سے وہ درآمد ہو، اس کو کیا گیا ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس میں حیوانی اجزاء شامل ہیں، حیوانی اجزاء گوشت کی صورت میں ہو یا چربی کی صورت میں، حتیٰ اگر اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ مرغ کا گوشت شامل ہے، چکن اس میں شامل ہے، بکری شامل ہے، پھر بھی آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہو سکتا کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا. تو یعنی اس کے علاوہ باقی جو چیزیں آتی ہے کھانے پینے کی، حتیٰ دودھ، کوکنگ آئل وغیرہ، جو غیر مسلم ممالک سے جو ہے نا وہ درآمد کی جاتی ہیں، ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جن چیزوں میں حیوانی اجزاء ہوں جیسے گوشت ہے یا چربی، اس کو آپ نہیں کھا سکتے. اسی طرح اگر مسلم ممالک سے کوئی وہ جو چمڑے کی چیزیں، اب وہ چاہے ملبوسات میں سے ہوں، جیسے کہ وہ کوئی بیلٹ ہے یا بٹوا ہے یا یہ جاکٹ وغیرہ ہے، اگر مسلم ممالک سے وہ درآمد کیے گئے ہوں تو آپ ان کو پاک سمجھ سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو پہن کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر غیر مسلم سے ممالک سے وہ ان کو درآمد کیا گیا ہو تو اس کو خرید سکتے ہیں اور پہن بھی سکتے ہیں، لیکن وہ نجس ہوگا. نماز اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر آپ کا گیلا ہاتھ اس کو لگ جائے تو آپ کا ہاتھ بھی نجس اور ناپاک ہو جائے گا.